بلوچستان میں ایک دفعہ پھر دھماکہ ہوا اور درجن سے زیادہ لوگوں کی شہادت کی خبر آ رہی ہے، جس میں اوبویسلی سویلینز بھی شامل ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے بلوچستان کا مسئلہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوتا ہے تو اس وقت جو برطانیہ کی گورنمنٹ تھی وہ سندھ اور پنجاب میں تو اس کا پورا کنٹرول تھا، لیکن بلوچستان اور اس وقت سرحد جو آج خیبر پختونخوا ہے اس پہ اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ اسی طرح کچھ آزاد ریاستیں بھی تھیں، جس طرح بہاولپور کی ایک ریاست ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں، اسی طرح بلوچستان میں بھی کچھ آزاد ریاستیں تھیں، اور ان میں سے ایک اہم ریاست تھی جس کا نام کلات تھا۔ اب اس نے جیسے ہی پاکستان بنا تو اس نے اپنی آزادی ڈکلیئر کر دی، اپنی انڈیپینڈنس اس ریاست کلات نے بھی ڈکلیئر کر دی۔ اس وقت اس کا جو شہزادہ تھا میر احمد یار خان، انہوں نے اپنی آزادی ڈکلیئر کی کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک آزاد ریاست ہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ مذاکرات اس وقت شروع ہو گئے کہ اس کو پاکستان کا حصہ بنا لیا جائے، اور مارچ 1948 میں اس کو پاکستان کا حصہ بنا لیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک نیریٹو عوام میں چلا گیا کہ اس شہزادے کے اوپر زبردستی پریشر ڈال کے پاکستان کا حصہ اس ریاست کو بنایا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اسی جو شہزادہ میر احمد یار خان ہے، اس کا جو چھوٹا بھائی تھا جس کا نام پرنس عبد الکریم تھا، اس نے بغاوت کا اعلان کیا اور اس نے ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور جتنا بھی ریاست کلات کے پاس اس وقت ریسورسز تھے، جتنا پیسہ تھا، اس سے لوگوں کو ہائر کیا گیا، بلوچ ٹرائبل لوگوں کو ہائر کیا گیا، جنگجو کو ہائر کیا گیا، اور پاکستان کی اس وقت جو بھی فوج تھی اس کے اوپر حملے شروع ہو گئے، اور وہ افغانستان کے جو 7 پہاڑ تھے وہاں پہ وہ چلے گئے اور وہاں سے حملے ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن وہ بغاوت یا وہ جو ریبیلین اٹیمپٹ تھی وہ اتنا کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ اتنے ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے اور نہ ہی اتنی ان کے پاس فوج تھی، اور ایونچولی 1948 میں ہی جو پرنس عبد الکریم تھے وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کا جو قانون تھا بلوچستان کے جرگے نے اس کو سزا سنائی، اور وہ 25 سال تک پاکستان کی جیل میں رہا، جس میں مچھ جیل جو ہے، اور اسی طرح کوئٹہ میں بھی جیلوں میں وہ رہا، اور 25 سال تک وہیں رہا، اور ایونچولی جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو اسی کلات ریاست میں دفنایا گیا۔ لیکن وہ اپنی جب وہ قید میں تھا تو وہ خطوط لکھتا تھا، اور وہیں سے نیشنلزم جو صوبائیت کا ایک نعرہ ہے بلوچستان کا، وہ وہیں سے شروع ہوا تھا۔ اب یہ پہلی بغاوت کی اٹیمپٹ تھی، یا ایک پہلا ایک علیحدہ ہونے کی ایک نیریٹو تھا، جس کو حکومت پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ بڑے طریقے سے ٹیکل کر کے ختم کر دیا۔